السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ افغانستان پر کئی قوموں اور طاقتور ملکوں نے حکومت کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی حملہ آور بیک وقت پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کر پایا۔ ہمیشہ افغانوں کی طرف سے حملہ آوروں کو شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کی تاریخ میں افغانستان کا ایک دوسرا کردار بھی ہے۔ اسی افغانستان سے اٹھ کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں مشہور ترین غزنوی سلطنت، غوری سلطنت، خلجی سلطنت، تیموری سلطنت، مغل سلطنت اور عبدالی سلطنت شامل ہیں۔ جدید افغانستان کی تاریخ 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے اور احمد شاہ ابدالی اس کا بانی مانا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے امریکی ماہرین نے افغانستان کے صوبے بدخشاں میں کھدائی کے دوران 800 کے قریب قدیم چیزیں دریافت کی، جن میں انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں بھی شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ افغانستان کی زمین پر 52,000 سال پہلے بھی انسان موجود تھے۔ اس علاقے میں باقاعدہ قدیم تہذیب کا آغاز 3000 سال قبل مسیح میں ہوا۔ زرتشی، مجوسی یا پارسی یہاں کا قدیم مذہب تھا، جس کی خاص علامت آتش یعنی آگ ہے۔ یہاں قدیم تہذیب گندھارا کا ایک بڑا شہر موجود تھا، جس کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ یہاں آنے والے سب سے قدیم باشندے آرین تھے۔ آج بھی افغانستان میں کئی ایسی قدیم جگہیں ہیں جن کو عالمی ورثہ قرار دے کر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ 330 قبل مسیح میں پرشین امپائر کے آخری بادشاہ کو شکست دینے کے بعد سکندر اعظم یہاں پہنچا، لیکن اس کی فوج کو یہاں کے مقامی قبائل کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اسی موقع پر سکندر اعظم نے افغانستان کے بارے میں وہ مشہور جملہ کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونا آسان ہے، یہاں سے باہر نکلنا مشکل۔ سکندر کے بعد یہ علاقہ موریہ سلطنت کے پاس چلا گیا۔ چندرگپت موریہ نے یہاں ہندو مذہب اور بدھ مت متعارف کروایا۔ موریہ کے بعد یہ علاقہ کشان سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اس دور میں یہاں بدھ مت کو بہت زیادہ فروغ ملا اور گندھارا تہذیب اپنے عروج کو پہنچی۔ 3 صدی تک کشان سلطنت کا آخری حکمران واسو دیوا بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب اس علاقے پر ایرانی سلطنت کا قبضہ ہو گیا۔ اسلام سے قبل یہ پرشین امپائر کی آخری سلطنت تھی، جس کا حوالہ تاریخ میں ملتا ہے۔ 1750 تک افغانستان ایران کا حصہ رہا۔ خراسان کے 2 بڑے شہر ہرات اور بلخ آج بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد کابل شاہی حکومت رہی۔ پھر 642 عیسوی میں مسلمانوں نے مغربی ایشیا کو فتح کرتے ہوئے ہرات کی طرف سے افغانستان میں قدم رکھا۔ مسلمانوں نے ان شہروں میں اسلام متعارف کروایا۔ یہ وہ وقت تھا جب افغانستان میں بیک وقت بہت سے حکمران مسلط تھے۔ مختلف علاقوں میں مختلف آزاد حکومتیں تھیں۔ سنی مسلمانوں کے مشہور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباء و اجداد کابل میں تھے۔ مسلمان حملہ آور پہاڑی افغانی قبیلوں کے حملوں کی وجہ سے زیادہ نہ پھیل سکے۔ غزنوی سلطنت نے افغانستان کے شہر غزنی سے حکومت کی اور ایک عام شہر کو مالدار دارالحکومت میں بدل دیا۔ ان کی یہ سلطنت موجودہ افغانستان، مشرقی ایران اور موجودہ پاکستان پر پھیلی ہوئی تھی۔ 1148 عیسوی میں غوری سلطنت نے غزنویوں کو شکست دی اور افغانستان میں بدھ مت کو ختم کر کے سنی اسلام کو فروغ دیا۔ 1219 میں چنگیز خان حملہ آور ہوا اور غوری سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ منگولوں نے یہاں بے حد تباہی اور بربادی پھیلائی۔ خصوصاً بامیان، ہرات اور بلخ کی زرعی زمینیں اجاڑ دی گئیں۔ بے شمار لوگوں کو ذبح کر دیا گیا۔ منگولوں کے رہتے ہوئے بہت بڑے بڑے علاقے بے آباد ہو گئے۔ چنگیز خان کے بعد تیموری سلطنت نے افغانستان کے اجڑے ہوئے شہروں کو دوبارہ تعمیر کروایا، ہرات کو دارالحکومت بنایا اور قندھار میں تیمور نے اپنے بڑے بیٹے پیر محمد مرزا کو تخت پہ بٹھایا۔ تیمور کے دور میں یہ علاقہ ترقی کرنے لگا تھا۔ پھر جب کابل میں ظہیر الدین بابر نے زور پکڑا، تبھی تیموری سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ 16ویں صدی تک مغربی افغانستان دوبارہ پرشین امپائر کے قبضے میں جا چکا تھا۔ 1504 میں ظہیر الدین بابر ازبکستان کی طرف سے کابل آیا۔ اس نے کابل کو اپنا فوجی اڈا بنایا اور اپنی توجہ دلی کے تخت کی طرف کی۔ بعد میں اسی نے دلی پر قبضہ کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور اپنا دارالحکومت دلی منتقل کر لیا تھا۔ 1709 میں افغانستان میں ہوتکی سلطنت قائم ہوئی، جو خلجی سلطنت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ حکومت خلجی پختونوں نے قائم کی، جن کا سرخیل میر واعظ ہوتک تھا۔ یہ وہی میر واعظ ہے جسے صفویوں نے گرفتار کر کے قید کر لیا تھا تاکہ افغان بغاوت کو کچلا جا سکے۔ یہ شخص قندھار کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میر واعظ کو اصفہان میں فارسی عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا۔ اسی میر واعظ نے بعد ازاں صفویوں کو افغانستان سے نکال باہر کیا اور 1710 سے 1713 تک بہت سی صفوی فوجوں کو شکست دی جو افغانوں کے خلاف پرشین امپائر سے بھیجی جا رہی تھیں۔ میر واعظ نے اپنے لیے بادشاہ کا لقب
مسترد کر دیا اور پرنس آف قندھار کہلایا۔ میرواز کے بعد اس کا بھائی عبدالعزیز ہوتک تخت پر بیٹھا، لیکن اسے 2 سال بعد ہی میرواز کے بیٹے شاہ محمود ہوتکی نے قتل کروا دیا اور خود شہنشاہ افغانستان بنا۔ ہوتکی سلطنت میں خانہ جنگی اور مسلسل مہمات کی وجہ سے یہ خاندان پورے افغانستان پر کبھی قبضہ نہ کر سکا۔ اس دور میں ہزاروں اصفہانی باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جن میں 1000 سے زیادہ مذہبی علماء اور صفوی خاندان کے لوگ مارے گئے۔ 1738 تک افغانستان ہوتکی حکمرانوں کے قبضے میں رہا، جن کی حکومت کا خاتمہ ایرانی شہنشاہ نادر شاہ نے آ کر کیا۔ 1738 میں نادر شاہ قندھار میں گھسا اور شاہ حسین کو شکست دی۔ نادر شاہ نے قندھار کو تباہ کر کے اس کی جگہ نادر آباد کے نام سے نیا شہر بسایا۔ اسی زمانے میں نادر شاہی فوج میں ایک نوجوان احمد خان بھرتی ہوا، جسے بعد میں تاریخ نے احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانا۔ 1747 میں جب نادر شاہ کو ایرانیوں نے قتل کر دیا تو قندھار میں افغانیوں نے 25 سالہ احمد خان کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یہی احمد خان بعد میں احمد شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے نام سے مشہور ہوا۔ احمد شاہ نے اپنے لیے پادشاہ در رواں یعنی کنگ پرل آف دی ایج منتخب کیا اور اس کے بعد ابدالی قبیلہ درانی قبیلہ کہلانے لگا۔ احمد شاہ ابدالی نے موجودہ افغانستان اور موجودہ پاکستان پر قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ تھوڑے عرصے کے لیے ایرانی خراسان، کوہستان اور انڈین دلی پر بھی قبضہ جمائے رکھا۔ اسی احمد شاہ ابدالی نے مشہور زمانہ پانی پت کی لڑائی میں مراٹھا سلطنت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ درانی بادشاہ بنا اور اپنا دارالحکومت قندھار سے کابل منتقل کر لیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا زمان شاہ درانی آیا، اس کے بعد شجاع شاہ درانی آیا۔ درانی حکمرانوں نے پنجاب میں سکھوں پر حملے کیے، بلکہ امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا۔ بعد ازاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ مل کر سکھوں نے کابل سلطنت کا بڑا حصہ چھین لیا۔ 1837 میں افغان فوجوں نے سکھوں کو خیبر کے راستے نکال دیا اور موجودہ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ایک مقام جمرود میں سکھ جرنیل ہری سنگھ نلوا مارا گیا۔ کابل کا انتظام دوست محمد خان نے سنبھال لیا۔ بڑھتی ہوئی برطانوی سلطنت اور روسی سلطنت کے ٹکراؤ کی وجہ سے اب تک افغانستان بھی متاثر ہونے لگا تھا۔ اسی کو 19ویں صدی میں دی گریٹ گیم کا نام دیا گیا۔ 1839 سے 1842 تک پہلی اینگلو افغان وار ایسٹ انڈیا کمپنی اور افغانیوں کے درمیان لڑی گئی، جس کے نتیجے میں برطانوی فوج تباہ ہو گئی۔ 1878 سے 1880 تک دوسری اینگلو افغان وار لڑی گئی، جس کے بعد امیر عبد الرحمان سامنے آیا، جو بعد میں افغان تخت کا آئرن امیر کہلایا۔ اسی کے دور میں افغان فوج ترتیب دی گئی، قانونی نظام اور سرکاری ڈھانچہ متعارف کروایا گیا، جس سے افغانستان میں پہلی بار اتحاد قائم ہوا۔ اس کے لیے مرکزی حکومت کو مضبوط بنایا گیا، جرم اور کرپشن پر سخت سزائیں دی گئیں۔ 1901 میں عبد الرحمان کا بیٹا حبیب اللہ خان تخت پر بیٹھا، اس نے افغانستان کو پہلی جنگ عظیم سے باہر رکھا۔ 1919 میں اس کا تیسرا بیٹا امان اللہ آیا، جس نے تیسری اینگلو افغان وار لڑی اور اسی سال انڈیا پر حملہ کیا۔ اسی دور میں راولپنڈی میں برٹش انڈیا اور افغانیوں کے بیچ ایک معاہدہ ہوا، جس کے مطابق افغانستان کے بین الاقوامی معاملات میں برطانیہ کی مداخلت ختم ہو گئی۔ اسی لیے 19 اگست کو افغان یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں۔ امان اللہ خان نے افغانستان میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی، دوسرے ملکوں سے تعلقات استوار کیے۔ 1927 میں اس نے یورپ اور ترکی کے دورے کیے اور اتا ترک سے متاثر ہو کر افغانستان کو بھی ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی۔ ان سب اقدامات کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ محمود طرزی کا بھی تھا، جو امان اللہ کا سسر اور فارن منسٹر بھی تھا۔ چند قابل ذکر تبدیلیاں جو کی گئی وہ یہ تھیں کہ ابتدائی تعلیم لازمی کر دی گئی، عورتوں کے برقع پہننے یعنی حجاب کا خاتمہ کر دیا گیا اور کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ انہی وجوہات پر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1928 میں کابل کا کنٹرول حبیب اللہ کالاخانی کے ہاتھ میں آ گیا۔ حبیب اللہ کالاخانی کو شکست دے کر محمد نادر خان آیا اور پھر اس کے بعد اس کا نوجوان بیٹا محمد ظاہر شاہ تخت پر بیٹھا۔ اسی کے دور میں محمد داؤد خان وزیر اعظم بنا، جس نے سوویت یونین سے قریب ہونے کی کوشش کی اور پاکستان سے تعلقات کم کر لیے۔ پاکستان سے جھگڑوں کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اس سے 1963 میں استعفیٰ لے لیا گیا۔ 1973 میں پرانے آئین کو منسوخ کر کے افغانستان کو جمہوریہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 1978 میں افغانستان کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان قرار دے دیا گیا اور 1992 تک افغانستان پر سوشلسٹوں کی حکومت رہی۔ سوشلسٹ حکومتوں نے سوویت یونین سے خوب دوستی بڑھائی، انہیں دعوت دی کہ افغانستان میں آ کر قیمتی معدنیات اور قدرتی گیس نکالے۔ روسیوں نے یہاں بہت سے ٹھیکیدار بھیجے، جنہوں نے اسکول، سڑکیں اور کنویں کھودنے جیسے کام کیے۔ انہی لوگوں نے افغان فوجیوں کو ٹریننگ اور اسلحہ دیا۔ دوسری طرف اسی دور میں سوشلسٹ حکومت نے اپنے ہی ملک میں قتل و غارت گری شروع کر رکھی تھی۔ ہزاروں روایتی افغان امراء، مذہبی علماء، پڑھے لکھے طبقے کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، قیدی بنایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ حکومت نے ایک مہم شروع کی جس میں 10 سے 27 ہزار تک افراد قتل کر دیے گئے، 14 سے 20 ہزار تک قیدی بنا لیے گئے اور زیادہ تر پلے چرخی کی بدنام زمانہ جیل میں ڈالے گئے۔ 1978 میں سوشلسٹ حکومت نے ضرورت پڑنے پر افغانستان کے اندر
سوویت یونین کی فوجی مدد حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کر لیا۔ اس حکومت کی پالیسیاں اسلامی تعلیمات کے اکثر خلاف تھیں، اسی لیے افغان باشندے حکومت کے خلاف ہونے لگے تھے۔ 27 دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں۔ اس حملے میں 1 لاکھ فوجی شامل تھے، جن کے ساتھ بعد میں 1 لاکھ افغان فوجی بھی شامل ہوئے۔ 1980 میں روسیوں نے ببرک کارمل کو حکمران بنایا۔ 1985 میں تمام مجاہدین روسیوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے پاکستان میں اکٹھے ہوئے۔ امریکہ نے مجاہدین کو روسیوں کے خلاف اسلحہ مہیا کرنا شروع کر دیا تھا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب نے مجاہدین کو $40 بلین کا کیش اور اسلحہ فراہم کیا تھا۔ 1986 تک امریکہ مجاہدین کو میزائل سسٹم اور اسٹنگر ڈیفنس سسٹم بھی دے چکا تھا، جس کی مدد سے مجاہدین روسی گن شپ ہیلی کاپٹروں کو مار گرانے کے قابل ہو گئے۔ سعودی عرب نے مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف مضبوط کیا۔ روسی فوجیوں نے 6 سے 20 لاکھ تک افغانیوں کو قتل کیا، افغان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ 60 لاکھ افغانی پاکستان اور ایران کی طرف ہجرت کر گئے۔ 38,000 کے قریب امریکہ اور کچھ یورپی یونین کی طرف چلے گئے۔ روسیوں نے افغانستان میں قتل عام، اجتماعی زیادتی، تشدد اور نسل کشی جیسے گھناؤنے ظلم کیے۔ 1988 میں روس، افغانستان، امریکہ اور پاکستان کے درمیان امن معاہدے ہوئے، جس کے بعد روس نے اپنے فوجی دستے واپس بلانے شروع کیے۔ بین الاقوامی دباؤ اور شدید نقصان اٹھانے کے بعد 1999 میں روسی افغانستان سے واپس بھاگ گئے۔ مارچ 1999 میں پاکستانی جاسوسی ادارے ISI نے جلال آباد میں ایک آپریشن ترتیب دیا، جس کی مدد سے افغان مجاہدین کو حکومت بنانے میں مدد دی جا سکے، لیکن 3 ماہ میں یہ آپریشن ناکام ہو گیا۔ افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے کابل کے گرد موجود مجاہدین کے خلاف سخت ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ صرف کابل اور اس کے آس پاس مجاہدین کے 6 الگ الگ گروہ خانہ جنگی میں مصروف تھے۔ یہ سارے گروہ الگ الگ ملکوں کی امداد سے لڑ رہے تھے۔ گلبدین حکمتیار کے گروپ حزب اسلامی کو پاکستان کی مدد حاصل تھی۔ عبدالعلی مزاری کے حزب وحدت کو ایران سپورٹ کر رہا تھا۔ اتحاد اسلامی کو سعودی عرب اور جنبش ملی کو ازبکستان کی مدد حاصل تھی۔ ان کے علاوہ حرکت اسلامی اور شورائے نظر بھی میدان میں تھے۔ اس وقت قندھار لاقانونیت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ 1994 میں طالبان نے پاکستان میں موجود افغان مہاجروں کے لیے دینی مدرسے کھولے اور باقاعدہ مذہبی اور سیاسی فورس تیار کی۔ طالبان کمانڈر جو ملا عمر کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے اپنی عملی کوششیں اپنے آبائی علاقے قندھار سے 50 طالب علموں کے ساتھ شروع کی۔ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا اور 1994 تک طالبان بہت سے صوبوں پر قابض ہو چکے تھے۔ 1995 میں افغانی حکومت نے باقی کے تمام مجاہدین گروپوں کو شکست دے دی اور طالبان کو ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کی، لیکن طالبان نے یہ آفر مسترد کر دی۔ اب طالبان نے کابل پر حملے شروع کیے۔ 27 سپتمبر 1996 کو طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کر دیے، عورتوں کو بغیر محرم کے باہر نکلنے سے روک دیا۔ 1998 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے افغانستان میں میزائل حملے شروع کر دیے۔ UN رپورٹ کے مطابق طالبان میں افغانیوں کے علاوہ پاکستانی، عرب اور وسطی ایشیائی باشندے بھی شامل تھے۔ 1998 تک احمد شاہ مسعود افغانستان میں یونائیٹڈ فرنٹ کا واحد لیڈر تھا۔ 2001 میں 2 عرب خودکش حملہ آوروں نے احمد شاہ مسعود کو قتل کر دیا۔ اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد امریکہ میں 9/11 اٹیکس ہوئے۔ امریکہ کے 9/11 اٹیکس میں ہائی جیکرز نے جہاز اغوا کر کے امریکہ میں 4 ٹارگٹس کی طرف موڑ دیے۔ 3000 لوگ ان حملوں میں مارے گئے۔ اس کے بعد امریکی اور برطانوی اسپیشل فورسز طالبان کے خلاف میدان میں اتری۔ اتحادی فوجوں نے افغانستان میں طالبان پر کروز میزائل حملے شروع کر دیے۔ 2002 میں اتحادی فوجوں کی مدد سے حامد کرزئی کی حکومت قائم کر دی گئی۔ 2003 میں نیٹو افواج نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ افغان فورسز اور پولیس کو نیٹو افواج ٹریننگ دے رہی تھی۔ صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور زراعت وغیرہ پر توجہ دی گئی اور قومی ادارے ترتیب دیے گئے۔ 2005 میں افغانستان میں 30 سال بعد پہلے پارلیمانی الیکشن ہوئے۔ 2009 تک طالبان ملک کے بیشتر حصوں پر حکومت قائم کر چکے تھے۔ حکومت اور اتحادیوں نے طالبان پر بے شمار حملے کیے، لیکن مکمل طور پر انہیں شکست دینے میں ناکام رہے۔ اسی سال امریکہ اور اتحادی ملکوں نے مزید فوجیں افغانستان میں اتاری۔ طالبان پر امریکہ اور اس کے اتحادی جب ہر حربہ آزما چکے اور ہر بار ناکام رہے تو آخرکار 2010 میں امن معاہدے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ مئی 2011 میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی موت کے بعد افغان بارڈر پر حملوں میں تیزی آ گئی۔ امریکہ نے ان حملوں کے پیچھے پاکستان اور ISI کے ہونے کا الزام لگایا اور پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ نومبر 2011 میں اتحادی فوجوں نے پاک افغان بارڈر کی 2 چیک پوسٹوں پر پاکستانی فوجیوں پر حملے کیے۔ 2013 میں نیٹو فورسز نے تمام ملٹری آپریشنز کی کمانڈ افغان فوج کے حوالے کر دی۔ 2015 میں امریکی صدر نے اعلان کیا کہ افغانی حکومت کی درخواست پر وہ امریکی فوجیں
افغانستان سے واپس نہیں بلائیں گے۔ 2015 میں قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے، جن میں طالبان نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک غیر ملکی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں وہ حملے کرنا بند نہیں کریں گے۔ 2017 میں امریکی صدر نے مزید فوجیں افغانستان بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ مارچ 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق دونوں طرف کے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے بعد امریکی فوجوں کی واپسی اور طالبان افغان گورنمنٹ کے حوالے سے مذاکرات آنے والے دنوں میں متوقع ہیں۔ مزید معلومات اور شرائط ابھی تک خفیہ رکھی گئی ہیں جو صرف امریکی قانون اور سرکاری افسران کو بتائی گئی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کو ابھی تک ان شرائط سے باخبر نہیں کیا گیا۔ موجودہ منظرنامے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے بعد آخرکار امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ہار مان لی ہے اور وہ مجبوراً